خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیتوں میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تا اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیں نکلی تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے ضرور یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، تاکہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان سے بیان کی کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے آٹے میں ملا دیا یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے یہ بیان نہ کیا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہے اور زوان بدی کے فرزند ہے، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے۔ اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا کہ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کرے گا اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دے گا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میرے عزیزوں، آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر دوران سال
16वें عام اتوار کی عبادت میں شریک ہیں اور سال میں 34 اتوار ہوتے ہیں. ہم 16ویں اتوار یعنی ہم درمیان میں پہنچ گئے ہیں اور خدا کا جو کلام ہے، جو لتوریہ پیغام ہے، وہ ہمیں یہ پورا سال تیار کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے اس پورے سال میں اس کی باتوں کو اچھے سے جو ہے اپنی زمینوں میں جگہ دیں، یعنی دل کی زمین. یہ خدا کا کلام بیج ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ زمین ہے، تاکہ اس پورے سال ہم اس بیج کی حفاظت کریں اور اس کو اگنے دیں. آج کا لتوریہ کلام ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرتا. خدا جلد بازی نہیں کرتا. ہمارا جو خداوند ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ طویل الصبر ہے. وہ طویل عرصے تک صبر کرتا ہے. وہ طویل عرصے تک جو ہے ہمیں وقت دیتا ہے تاکہ ہم، اگر ہمیں خامیاں ہیں، اگر ہمیں کوئی کمی کمزوری ہے تو ہم اس کو بہتر بنائیں. وہ صبر اس لیے کرتا ہے کہ ہم اسے بہتر بنائیں. وہ اس لیے صبر نہیں کرتا کہ ہم گناہ میں پڑے رہیں. مقصد ہے اس کے صبر کا بھی. اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں وقت دے رہا ہے اور اس وقت کو ہم نے جو ہے وہ ضیاع نہیں ہونے دینا. لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آ رہی، ایسا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں آ رہا ہے. خدا نے تو کہا ہے کہ میں آؤں گا، اپنی بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا میں قائم کروں گا، اور میں جب آؤں گا پھر عدالت لگے گی. میں پیڑوں کو الگ کروں گا، ٹھیک ہے، اور جو بھیڑیے ہیں ان کو جو ہے میں الگ کروں گا. خداوند اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ ہم سب جو ہے ایمان میں مضبوط ہو. جو بیج وہ بو رہا ہے وہ ایک دن جو ہے وہ اسے ایک مضبوط درخت کی مانند جو ہے وہ پائے. تو میں نے کہا آج کا جو لتوریہ کلام ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا جلد بازی نہیں کرتا. خدا طویل الصبر ہے. ہمارا خدا رحم اور نجات کا خدا ہے. وہ شریر کی موت سے خوش نہیں ہوتا. انہی باتوں پر آج کا لتوریہ کلام جو ہے وہ ہماری توجہ مرکوز کرواتا ہے اس بات پر جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آج کی پہلی تلاوت ہے زبور بھی، اور خاص طور پر آج کی جو انجیل مقدس ہے، میرے خیال سے انجیل مقدس تو بیان میرے خیال سے یسوع نے بیان کر دی ہے. یسوع کے شاگرد کہتے ہیں وہ زبان کی جو بات کی تھی ہم سے وہ تو سمجھاؤ. پھر یسوع نے دیکھا باری باری ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ، پہلے تو تمثیل سنائی ہے تاکہ اچھے سے سمجھ سکیں، اور پھر تمثیل کو بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے پھر بعد میں تفسیر بیان کی ہے. لیکن ہم اسے آسان طریقے سے مزید اور سمجھتے ہیں کیوں پہلی تلاوت کی ہے حکمت کی کتاب. ہم اپنے نظریے کے مطابق جو ہے سمجھتے ہیں. یسوع نے اپنے شاگردوں کے جو ہے خیالات کو دیکھتے ہوئے سمجھایا. آج ہم اپنے خیالات کو جانتے ہوئے آج کی تلاوتوں کو سمجھتے ہیں. آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب سے لی گئی ہے، اور حکمت کی کتاب میں جو خدا ہے اس کی صفت بیان کی گئی ہے. کیا بیان کیا گیا؟ صفت. اس کی صفت کیا ہے؟ صفت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صفت کیا ہوتا ہے؟ خوبی. خوبی، تعریف. کسی شخص میں خوبی نمایاں جو ہو اسے صفت کہتے ہیں. کہتے ہیں آپ بندے دی بڑی صفت ہے سلام جڑا نا وہ بڑا کرتا ہے. بندے دی بڑی صفت ہے حلیم بہت ہے، بولتا ہی نہیں، لڑائی کرو یہ چپ کر کے رہتا ہے. یہ صفتیں ہوندی. تو خدا کی صفت کیا ہے؟ رحم کرنا. کیا صفت ہے؟ رحم کرنا اور صبر کرنا. صبر کے ساتھ رحم کرنا یہ اس کی صفت ہے. آج کی جو ہے پہلی تلاوت حکمت کی کتاب سے لی گئی، اس میں یہی جو ہے صفت کے بارے میں بتایا گیا. کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے انصاف میں جو ہے وہ عدل کرتا ہے. اپنے انصاف میں عدل کرتا ہے. وہ ہرگز جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ رحم جو ہے وہ انسان حاصل کرے. اور آج کل ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں.
ہمارے دلوں میں یہ خیالات ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیا ہمیں اس کی سزا بہت بڑی ملے گی. اگر ہم یہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ اس کی سزا ملے گی تو یقیناً ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ جب ہم توبہ نہیں کریں گے، جب ہم اس کے رحم کو جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے. یہ جو الہی رحم کی ہم روزری پڑھتے ہیں اس میں یسوع کہتا ہے، جو مقدسہ فوسطینہ، اس پر یسوع کے یہ الفاظ عیاں ہوئے تھے. مقدسہ جو فوسطینہ جس نے یہ الہی رحم کی روزری ہمیں عطا کی ہے پڑھنے کے لیے، اس پر خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں یہ رونما ہوئے تھے. کیا الفاظ؟ کہ جو میرے زندگی میں زندہ رہتے ہوئے جو میرے رحم کو حاصل نہیں کرے گا نا، وہ پھر یوم آخر میں اس کو میرے عدالت کے دروازے میں سے گزرنا ہوگا. تو اس لیے ہم سب جو زندہ ہیں، ہم نے اس کے رحم کو مانگنا، حاصل کرنا ہے، اور اس کے رحم کو مانگنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارے پاس سیکرامنٹ ہے. کون سا؟ توبہ کا. کون سا سیکرامنٹ ہے؟ اعتراف کا سیکرامنٹ ہے. اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا فضل، اس کا الہی رحم حاصل ہوتا ہے. اسی سے جو ہے ہم پھر خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، یعنی بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. یہ آج کی پہلی تلاوت ہمیں بیان کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ رحم کرتا ہے. خدا ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ شریر کو موت میں جو ہے مبتلا کرے، نہیں، بلکہ وقت دیتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، روکتا ہے. اور اسی لیے شاید قیامت بھی جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. پولس رسول بھی اس بات کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین پر ہر ایک اٹھنا جھکنا جائے اور ہر ایک زبان اقرار نہ کر لے کہ یسوع مسیح خدا ہے، تب تک قیامت جو ہے وہ نہیں آئے گی. تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور دیکھیں کہ بہت سے ایسے ایماندار ہیں جو آتے ہیں اس کے گھر میں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی آتے. ایسا ہے نا. لیکن پولس کہتا ہے کہ آسمان اور زمین پر جب تک گھٹنا جھکنا جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور پھر اس کی قیامت کا وقت کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. ایک مقدس شیپرڈ آف ہرمس، یہ چرواہا ہے. یہ ہرمس ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک چرواہا ہے. اس نے بیان کیا، یہ جو آج کی تلاوت ہے اس کی نسبت، یہ میرے خیال میں آج کی جو تلاوت ہے یہ ہمارے لیے ہے. ہاں، ہم سب رحم چاہتے ہیں نا اس کا. تو یہ تلاوتیں خاص کر جو ہیں یہ ہمارے ذاتی زندگی کو چھوئے گی آج کا کلام. اور میں بتانا چاہ رہا تھا آج کا جو تلاوتیں ہیں اس کے متعلق ایک مقدس شیپرڈ آف ہرمس. یہ چرواہا تھا، ہرمس ایک جگہ ہے، وہاں کا چرواہا تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ خدا اس لیے ڈیلے کر رہا ہے، اس لیے نہیں آ رہا جلدی، تاکہ ہم توبہ کریں. اور پھر ہرمس کہتا ہے کہ خدا اپنا جو تعمیراتی کام ہے، خدا کی بادشاہی کا، وہ جیسے یہ چرچ ہے نا، کتنا ٹائم ہو گیا اس کو بن رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو بن رہا ہے؟ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. میں جب آ رہا تھا تو کسی نے کہا بھی 2-2.5 سال ہو رہے ہیں. اتنا صبر دیکھو خدا کر رہا ہے کہ تب تک جو ہے نا، یہ کیوں؟ یہ تو وجہ کوئی اور ہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کہتا ہے میری بادشاہی کا جو ہے کام انڈر کنسٹرکشن ہے نا، چل رہا ہے. تعمیراتی کام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس تعمیراتی کام، یہ بلاک دیکھ رہے ہیں آپ، نظر آ رہے ہیں نا اس چرچ میں جو بلاک لگے ہیں. تو شیپرڈ آف ہرمس کہتا ہے یہ جڑا نا خدا دی بادشاہی دا کام نا چلن ڈیا، اون وچ نا بلاکاں دی ضرورت ہے. بلاکاں دی ضرورت ہے. وہ بلاک کون نے؟ اسیاں. تے وہ تعمیراتی کام، وہ بادشاہی تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہم جلدی سے اس بادشاہی میں اپنی جگہ نہ بنا لیں. وہ مثال ہے تو یہ ہے جی جگہ ہے نا بڑی خاص ہے، اے جگہ بڑی خاص ہے، اے جی جگہ اینی کوئی، کیونکہ ایتھے پاک ماس جڑی ہے وہ گزرانی جاندی ہے. یقیناً چرچ دی ساری جگہ ہی خاص ہے، لیکن آ تھوڑی زیادہ پاک، ٹھیک ہے، اینو سینچری کہندے ہیں انگلش دے وچ، تے اردو دے وچ مذبح آیا، ٹھیک ہے، جتھے پاک ماس دی قربانی چڑھائی جاندی ہے.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਪਰਡ ਆਫ ਹਰਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਿल्कुल आखिर ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ आखिर ਚ लग जाएगा। लेकिन ये शेपर्ड ऑफ हर्मस बताना चाहता है कि उसका तामीराती काम जो है खुदा का वो जारी है, लेकिन हमने जल्द से जल्द जो है उसमें जगह हासिल करनी है ताकि उसकी बादशाह जो है वो कायम हो। इसलिए खुदा जो है वो इंतजार करता है। और फिर आज की जो अंजील मुकद्दस है उसमें जवान की बात की गई है और फिर गंदुम की बात की गई है, अच्छे बीज की बात की गई है। और यीशु ने बड़े अच्छे से जो है उस तमसील को हमारे सामने पेश किया कि आज जमीन में अच्छाई के साथ बुराई भी वो कायम है। जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं, लेकिन खुदा हरगिज़ नहीं चाहेगा कि मैं बुरों के लिए अच्छों को भी जो है उन पर भी जुल्म करूं या वो भी उस जद में है। तो फिर आज की जो तमसील है उसमें यही खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं इंतजार करूंगा तब तक जब तक दोनों फसलें बढ़ ना जाएं, दोनों फसलें बढ़ ना जाएं, यानी गंदुम भी और जो जवान है यानी अच्छाई और बुराई दोनों उगने दें। इंतजार करता है यीशु। और यीशु कहता है अगर मैंने जो है वो गुनाहगार को हलाक कर दिया, हो सकता है कि उसने अपने ज़हन में ये बिठाया हो कि मैं अभी तौबा कर लूं या आने वाले हफ्ते में तौबा कर लूं या 2 हफ्तों के बाद या महीने के बाद। तो अगर कहता है यीशु कि मैंने अगर उसे कत्ल कर दिया तो ये जो है फिर शरीर जो है उस पर जो वो रहम से जो है वो महरूम होगा। तो खुदा इसलिए जो है हमें वक्त देता है। तो हमें अपनी जिंदगियों में ये गौर करना है, ये जानना है कि अगर हम खुदा से दूर हैं तो हमने जल्द से जल्द तौबा करके वो अच्छी जगह जिसका जिक्र जो शेपर्ड ऑफ हर्मस कहता है हमने उसमें जो है वो अपना हिस्सा अदा करना है या डालना है। फिर ज़बूर 15, ये ज़बूर नवीस जो 15 है वो बयान करता है कि खुदा के ख़ैमे में या खुदा के घर में कौन जो है वो रह सकता है, कौन रह सकता है। हमने किस तरह जो है वो अपने आप को रास्तबाज बनाना है ताकि हम उसके उस अच्छे बीजों में जो है वो शुमार हो सके। किस तरह से ये ज़बूर जो है 15 हमें ये बात तरतीब सारी इंस्ट्रक्शन बताता है। कहता है कि कौन है जो उसके घर में सकूनत पजीर हो सकता है, वही जिसकी रविश बेऐब और काम सदाकत की है। और हमें अच्छा बीज बनने के लिए हमने अपनी रविश को अच्छा करना है और काम जो है वो सदाकत के रखने हैं ताकि जो बीज हमें बोया गया है वो जवान की शक्ल इख्तियार ना कर ले बल्कि अच्छा बीज जो है वो बना रहे। और यीशु ने उसके बाद एक और तमसील भी, तीसरी तमसील जो हमें सुनाई है वो राई के दाने की तमसील। छोटा सा यीशु कहता है कि अगर तुम में छोटा सा भी अंसर है ईमान का आपकी जिंदगी में तो उसे बचा के रखें, उसे बचा के रखें। वो छोटा सा जो ईमान का अंसर है, अगर वो छोटा सा अंसर ईमान का आप में बचा हुआ है तो वही सबसे बड़ा जो है वो दरख्त बन सकता है और वो दूसरों के लिए भी साए का सबब बन सकता है। यीशु कहता है राई का दाना जब बड़ा होता है तो वो दूसरे जो है दरख्तों से बड़ा होता है और फिर क्या करते हैं जो आसमान के जो परिंदे हैं जो वो उसके नीचे बैठ कर बसेरा करते हैं, ठीक है, फायदा उठाते हैं। तो ज़बूर नवीस 15 बयान करता है कि अपनी रविश को बेअद करें, अपने काम सदाकत के करें, अपनी जुबान से जो है वो बुराई या बदी ना निकालें। और फिर ज़बूर नवीस आखिर में कहता है जो ये काम करेगा
وہ کبھی جنبش نہ کھائے گا، وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں۔ تو آئے ہم آج کے کلام سے جو ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اسے ہرگز جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جانے نہ دیں، بلکہ اسے ہمیشہ برقرار رکھیں۔ آج دیکھیں 3 تمثیلیں سنائی ہے، ٹھیک ہے، بیج بونے والے کی، زبان کی اور اس کی گندم کی، پھر خمیر کی، رائی کے دانے کی۔ یہ ساری تمثیلیں جو ہیں وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ خدا جلد بازی نہیں کرتا، خدا جلد بازی نہیں کرتا، اور ہمیں اگر خدا کی صفت کا پتہ ہے تو ہم نے اس کا رحم حاصل کرنا ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ مہربان، رحم کرنا، اور اگر اس کی صفت مہربان اور رحم کرنا ہے تو ہم نے اس کے رحم کو حاصل کرنا ہے۔ یسوع کہتا ہے نا کہ اگر تم میرا رحم حاصل نہیں کرو گے یہاں اس زندگی پر، تو پھر یوم آخر میں میرے عدالت کے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم یہاں رہتے ہوئے ہم سب، کیونکہ ہم سب ہی اس کے رحم کے جو ہے وہ منتظر ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب ہی جو ہے گناہ میں پیدا ہوئے، گناہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے اوپر گناہوں کو حاوی نہیں ہونے دینا۔ جو بوجھ ہے گناہوں کا وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس بوجھ کو اتارنا ہے۔ اور ان دنوں جب بھی آپ کو موقع ملے اعتراف کا سیکرمنٹ حاصل کریں، کیونکہ یہ توبہ اور فضل کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی لیے 7 سیکرمنٹوں میں اسے شمار کیا گیا۔ یہ 7 سیکرمنٹ ہمیں پاک کرتے، ہماری زندگی کو جو ہے پاکیزہ کرتے ہیں، ہماری جو زندگی ہے اس کو بے عیب بناتے ہیں۔ یہ بپتسمے کا سیکرمنٹ، اعتراف کا سیکرمنٹ، پاک شراکت کا سیکرمنٹ، جب ہم ہر اتوار جو ہے یسوع کا بدن حاصل کرتے ہیں، یہ سارا ہمیں پاک صاف کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو بیج ہے جو یسوع نے بویا اس کو نشوونما حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ہم آج کے لتوریہ کلام کو اپنی زندگیوں میں برقرار رکھیں، تازہ رکھیں، اور اس پر ہمیشہ غور کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور غور کیا کرنا ہے؟ ایک ہی بات کہ یسوع کی جو صفت ہے وہ ہے رحم کرنا، اور ہم نے اس کے رحم کو ہمیشہ مانگنا ہے، حاصل کرنا ہے، تاکہ اس کا رحم ہمیں ہمیشہ مہیا ہوتا رہے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔